بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک جنگ بندی کے سلسلے میں جو کاوشیں ہو رہی تھیں اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اور جو سب سے بڑا اس وقت پوری دنیا کے تیل کا مسئلہ بنا ہوا تھا، آبنائے ہرمز، ایران نے اس کو کھولنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جیسے آج اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے، اور یہ شکست خوردہ بندے کی بڑی نشانی ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی ریلیف ملتا ہے۔ جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے اس کو کہیں سے اگر ریلیف ملے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ جی اب میرے لیے یہ عید سے کم نہیں ہے۔ آج اس نے بڑے برملا انداز میں کہا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ میرے لیے انتہائی پرمسرت ہے کہ ایران نے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھول دیا ہے، اور تمام جتنے بھی تیل بردار جہاز ہیں ان کی آمد و رفت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ خبر جو ہی آئی ہے کہ آبنائے ہرمز کھل چکا ہے، تو اسی وقت تیل کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ 10% کم ہو کے وہ $83 پہ جو ہے وہ فی بیرل پہ آ چکی ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اس وقت تیل کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب تھا۔ لیکن ایران نے دو چیزیں اس جنگ کے اندر حاصل کر لی ہیں۔ ایک تو جو ایک خوف تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا، اس کا بت پاش کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، نہ اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور ان کو اتنی بری طرح شکست ہوئی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ یہود و نصارہ کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور یہ ایک ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی ہوا نکال دی ہے، اور صدر ٹرمپ کی تو ایسے ہوا نکالی ہے کہ وہ تو اب خوف اس کے اوپر اس قدر طاری ہے کہ اربوں خربوں ڈالر کا اس نے نقصان کیا امریکہ کا جو ایک بھرم تھا جو ہے وہ جنگی طیاروں کا، وہ بھی اس نے توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے جو اس نے اپنے پاس ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ ٹیکنالوجی رکھی ہوئی تھی، جس سے پوری دنیا خوفتی تھی کہ امریکہ کے پاس ایسی جو ہے وہ سپر پاور کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی خوف دور ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ایران کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ایران کے اوپر عرصہ دراز سے سینکشن تھیں، اور $20 ارب ان کے جو ہے وہ فریز پڑے تھے۔ اس جنگ کے بعد اب ایران اپر ہینڈ ہے، اور ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے منجمد شدہ جو اثاثے ہیں $20 ارب وہ فوری طور پہ ریلیز کیے جائیں، اور اس پہ جو اطلاعات ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ تیار ہے یہ کرنے کو۔ دوسری جانب 3 اور بھی جو شرطیں تھیں، وہ بھی ان کے اندر بھی ہلکی سی لچک دکھا کے ایران نے بہت بڑی سمجھ لو کہ یہ گیم جو ہے وہ جیت لی ہے، اور ایران کے ہاتھ میں اس وقت سمجھ لو کہ سپر پاور کی تمام کمزوریاں بھی آ چکی ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ کھویا ہوا جو ایک ان کے اوپر سینکشن تھیں، جو پابندیاں تھیں، جو ان کے پیسے منجمد تھے، جو ان کے اوپر جو ہے بین الاقوامی سطح پہ سختیاں تھیں، وہ سب ایک جھٹکے میں اس جنگ میں انہوں نے بہا دی ہیں، اور ایران ایک نئی قوت کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ اب اسرائیل کا بھی جو ایک گھمنڈ تھا وہ بھی جو ہے وہ خاک میں مل گیا، اور اسرائیل کے اندر تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے عوام اور امریکہ کی عوام صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئی ہیں، اور ان کے مواخذے کا بھی وہ وقت قریب ہے کہ ان کو نہ صرف اب ان اعلیٰ عہدوں سے ہٹایا جائے گا پبلک کے زور پہ، بلکہ ان کا مواخذہ بھی ہوگا، اور ان کو جنگی جرائم جو انہوں نے کیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انسانی جانوں کا جو انہوں نے ضیاع کروایا، ناحق قتل کیا ہے، اس کا بھی ان کو حساب دینا ہوگا۔ بہرکیف ہمارے کچھ اطلاعات ہیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے کل اعلیٰ قیادت سے بھی وہ ملے، ایران کی کمانڈ سے بھی ملے،
ایران کے صدر صاحب سے بھی ملے اور باقی بھی ہائی آفیسر سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے ان کو یہی باور کرایا ہے کہ دنیا کا امن جو ہے وہ قائم کرنا ہے، اور ایران تھوڑا جو ہے وہ نرمی برتے، اور اس کے رزلٹ میں بھی یہ آج جو ہے وہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اس کو کھولا گیا ہے۔ ایک یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ خیر سگالی کے طور پہ بھی اور ہمارے آرمی چیف کی ایفرٹس کی وجہ سے بھی یہ ممکن ہوا ہے جو ناممکن نظر آ رہا تھا۔ بہرکیف اب یہ مستقل جنگ بندی کی جانب بہت بڑی پیش قدمی ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ اتوار تک، یعنی اگلے 2 روز کے اندر اندر اسلام آباد کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہو جائے، یا اگلے چند روز کے اندر بھی ہو سکتی ہے اگر اتوار کو نہ ہوئی۔ بہرکیف اتوار کا ہے کہ اتوار یا اگلے نیکسٹ 2-3 روز کے اندر اندر جو ہے وہ یہاں پہ ایک بڑی بیٹھک ہونے والی ہے اور فائنل امن معاہدہ ہونے والا ہے۔ اب کیونکہ سب سے بڑا اس وقت امریکہ کے لیے چیلنج تھا، ابنائے ہرمز کے اندر اس کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بحری تیل بردار بیڑے جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، تمام دنیا کے وہاں پہ وہ جو ہے جہاز پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ آج اس کو کھول دیا گیا ہے، اور تمام جتنے بھی وہاں جہاز پھنسے ہوئے تھے وہ چل پڑے ہیں، وہ اپنی منزل کی اپنے اپنے ممالک کی طرف رواں ہیں، جس سے تیل کا جو ایک بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا وہ دور ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم واپس پرانے ریٹ پہ لے آئیں گے، اور اچھی بات ہے کہ دنیا کے اندر امن ہوگا تو معیشت بھی چلے گی، ملکوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور عوام کی جو زندگی اس وقت اجیرن بن چکی ہے، مشکلات سے دوچار ہے، اس کے اندر بھی ریلیف آئے گا۔ بہرکیف ایران فتح یاب ہو چکا ہے، اور یہ بری طرح تاریخ کی بدترین شکست ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے اس جنگ میں۔ سب سے بڑا انہوں نے اعتماد کھویا، دوسرا انہوں نے اپنے جو ان کے اتحادی تھے، یورپی یونین کے جو ممالک تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ بے وقوف ہے صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو، اور یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور صاف 2 ٹوک الفاظ میں اس جنگ سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور ان کی یہ بہترین حکمت عملی تھی یورپی یونین کی۔ اب کیونکہ تجارت کے رستے سارے کھل چکے ہیں، اب پاکستان سمیت ایشیائی ممالک جو ہے وہ ایران سے بلا روک و ٹوک تجارت کر سکتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی قرضے ہیں IMF کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تیل گیس کے تمام آسان جو اس وقت رسائی ہے وہ ایران ہے، اس سے کرے، اور یہ ان کی جو بدماشی ہے، جو عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں IMF کے قرضے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لے، اور دوسری جانب ایران سے تجارت کرے، اور تمام اسلامی ممالک آپس میں تجارت کریں، تاکہ امریکہ کو دوبارہ کھڑے ہونے کی جرأت نہ ہو۔ بہت شکریہ۔